ایک بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ پہلی صفت بیان ہو رہی ہے، اللہ کے نیک بندے کو ہوتے ہیں جن کے عقائد صحیح ہوتے ہیں۔ غلط عقیدے کا حامل کوئی آدمی اللہ کا نیک بندہ نہیں بن سکتا، اس کی ابتدائی صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے عقائد کی درستگی یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ ان میں پھر پہلا عقیدہ بیان ہوا کہ اللہ کی ذات پر ان کا ایمان اس طرح ہوتا ہے جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ اس کی ساری تفصیلات بیان ہو چکی ہیں۔ دوسرا عقیدہ چل رہا ہے والیوم الآخر۔ دوسرا عقیدہ اللہ کے نیک بندوں کا یہ ہے کہ قیامت کے دن پر بھی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ قیامت کے دن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد جتنی منازل ایک انسان کو پیش آنے والی ہیں، ان تمام منازل پر ایمان لانا یہ قیامت والے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایک آدمی قیامت پر تو ایمان لاتا ہے کہ قیامت کا ایک دن ہے اور اللہ پاک نے سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے اور ان کا حساب و کتاب دینا ہے، لیکن قیامت کی جو منازل ہیں ان میں سے کسی منزل کا انکار کر دیتا ہے، تو ایسا بندہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ قیامت کی منازل میں سب سے جو پہلی منزل ہے عالم برزخ کی، اس پر بھی تفصیلات آپ نے سنی۔ امت میں ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اور آپ نے سنا کہ عذاب قبر کا انکار کرنے سے بندہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ عذاب قبر ایک تو قرآن پاک کی آیات سے ثابت ہے، دوسرا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ سے ثابت ہے۔ یعنی اتنی تعداد ہے ان احادیث کو بیان کرنے والوں کی کہ ان کو دیکھ کر کے آدمی کی عقل یہ بات تسلیم کرتی ہے کہ یہ ایسی جھوٹی بات نہیں ہو سکتی۔ اتنے سارے لوگ ایسی جھوٹی بات بیان نہیں کرتے۔ جیسے کل میں نے مثال دی تھی، انگلینڈ ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہمیں انگلینڈ کے وجود پر یقین ہے، کیونکہ اتنے لوگوں نے بیان کیا کہ ہمیں یقین آ گیا۔ بہرحال اس کی تفصیلات بھی بیان ہوئی۔ کل دوسری منزل پر بات ہوئی تھی۔ دوسری منزل قیامت کی ہے میزان عدل، انصاف والے ترازو اللہ پاک نے قیامت والے دن قائم کرنے ہیں، جس میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے۔ امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، پورے کے پورے فرقے ایسے گزرے ہیں جو میزان عدل کا انکار کر دیتے ہیں۔ لیکن میزان عدل بس ویسے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، بس میزان عدل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک انصاف فرمائے، اعمال تولنے کا کوئی وجود و تصور نہیں، اور اس کا انکار کرنے سے بھی بندہ کیا ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا۔ کل آپ نے اس کی تفصیلات کو سنی، قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کہ اس کے دو پلڑے ہوں گے، اور ایک پلڑا اتنا وسیع ہے کہ یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے وہ سارا اگر میزان عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ سب کچھ ایک ہی پلڑے میں آ جائے۔ اور ایمان والا بندہ اخلاص کے ساتھ جب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو میزان عدل کا اتنا بڑا جو پلڑا ہے وسیع، وہ ثواب سے آدھا بھر جاتا ہے، اور جب الحمدللہ کہتا ہے تو بقیہ آدھا بھی بھر جاتا ہے۔ آج اس پر بات کرنی تھی کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کی کثرت کیسے کی جائے، تو اس کی دو صورتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے
کہ فرض نمازیں جتنی بھی ہیں 5 نمازیں، ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا اہتمام کیا جائے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، آسان ترجمہ قرآن یہاں پڑھا ہے، اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ ان کے والد ماجد تھے محترم، یہ جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے اور یہ فارغ التحصیل عالم ہوئے، ان کے جو والد تھے مفتی تقی صاحب کے دادا جان، ان کا نام تھا مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کو فرمایا کہ بیٹا اب تم ظاہری علوم سے فارغ ہو کر کے عالم بن گئے ہو، تو چلو میں تمہیں تھانہ بھون حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے کے جاتا ہوں، ان کے مرید بن جاؤ، بیعت ہو جاؤ، تاکہ یہ جو دل کی صفائی ہے یہ بھی ہو جائے اور باطنی علوم بھی تمہیں نصیب ہو۔ باپ بیٹا دونوں چل کے تھانہ بھون پہنچے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ جب عین وقت آیا بیعت ہونے کا تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے عرض کیا کہ حضرت بزرگوں سے بندہ جب بیعت ہوتا ہے تو وہ بڑے لمبے چوڑے وظائف بتاتے ہیں، اور میرے ذمہ مدرسے میں اتنے کام ہیں کہ میں لمبے چوڑے وظائف نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت نے فرمایا اللہ کے بدلے میں بالکل تجھے مختصر سا وظیفہ بتا، وہ آپ کو سنانا تھا، بس 2 کام کر لو، ایک تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کر، پہلی تکبیر جب امام کہتے ہیں اللہ اکبر تو تم اس وقت بولو، یہ تکبیر اولیٰ، ایک تو اس کا اہتمام کر لو، اور دوسرا ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا اہتمام کر لو، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمی کہلاتی ہیں، ان کا اہتمام کر لو، بس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو بزرگوں سے بیعت ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی؟ کہ بندہ اللہ تک پہنچ جائے۔ حضرت تھانوی کے اس ارشاد سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمی کا اہتمام کرنے والا انشاءاللہ ایک نہ ایک دن خدا تک کیا کرتا ہے؟ پہنچ جائے۔ ان کلمات کو اللہ پاک کے قرب میں بہت بڑا کیا ہے؟ دخل ہے۔ اور دوسرا، ایک تو نمازوں کے بعد پڑھنا ہے بھائی، اور نماز کے بعد بندہ ویسے ہی باوضو ہوتا ہے۔ ذکر کی ویسے شرط تو اجازت یہ ہے کہ بے وضو بھی پڑھ سکتا ہے، یہاں تک کہ جس حالت میں بندے پر نہانا فرض ہوتا ہے اس حالت میں بھی پڑھ سکتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا لیکن سبحان اللہ الحمدللہ کی اس حالت میں بھی شرم کی پابندی نہیں، باوضو ہو کر کے پاک صاف ہو کر کے خوشبو لگا کر کے کرے تو پھر تو نور علی نور ہے۔ تو نماز کے بعد بندہ ویسے بھی کیا ہوتا ہے؟ باوضو ہوتا ہے، تو باوضو یہ تسبیحات پڑھے گا تو سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں عصر اور فجر میں تو کچھ اہتمام ہے کہ نماز میں دعا میں کچھ وقفہ ہوتا ہے، لیکن باقی نمازوں میں ہم نہیں پڑھتے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری نمازوں میں پڑھیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فرض کے متصل بعد پڑھنا ہے، نفلوں کے بعد، سنتوں کے بعد ہر جا کر پڑھنا ضرور ہے تاکہ اعمال نامے میں یہ عمل لکھا جائے۔ اور دوسرا، رات کو سونے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے جب آدمی اوپر 2 دن پہلے ہمارا درس اس میں رسول اکرم کا چل رہا ہے فجر کی نماز میں، اس میں یہ مضمون گزرا کہ جب سونے کے ارادے سے بستر پر آئے تو ایک کام تو یہ کرے کہ باوضو، اگر پہلے سے وضو ہے تو سبحان اللہ، اگر پہلے سے وضو نہیں ہے تو سونے کے لیے وضو بنائے ہوئے، یہ سنت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر وضو کی ہمت نہیں ہے تو تیمم ہی کر لے، اس حالت میں بھی بندہ باوضو ہوتا ہے، تو سونے سے پہلے بھی تسبیحات فاطمی کا کیا کرے گا؟ جواب کرے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ،
اور ان کو تسبیحات فاطمی کہتے اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی صاحبزادی کو بطور خاص بتائی تھی۔ انہوں نے غلام کا مطالبہ کیا تھا گھر کے کام کاج سے کے لیے، تو آپ نے بتلایا اللہ کے بندو میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں یہ غلام سے بہتر ہے۔ بزرگوں نے لکھا کہ اس کا سبب تھکاوٹ تھا، ان کلمات کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنے والا اس کی تھکاوٹ سارے دن کی اللہ پاک دور کر دیتے۔ ان کو اس لیے تسبیحات فاطمی کہتے ہیں۔ ایک تو بھائی نمازوں کے بعد تسبیحات کا اہتمام کریں، اور دوسرا رات کو سونے سے پہلے جب آپ ان دونوں مقامات پر تسبیحات فاطمی کا اہتمام کریں تو دو حدیثوں پر خود بخود عمل ہو جائے گا۔ ایک حدیث تو یہ ہے کہ آدمی کے 360 جوڑے بدن میں، صبح جب اٹھتا ہے تو 360 جوڑ بالکل صحیح سالم، کہیں کوئی درد نہیں۔ اب 360 جوڑوں کی سلامتی پر بطور شکرانے کے اس کے ذمے ایک صدقہ کرنا واجب ہے، ہر جوڑ کی سلامتی پر۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے پیغمبر 360 صدقے روزانہ کون کر سکتا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بھائی صدقے کی وہ صدقے کمانا نیکی، جتنے جوڑ سلامت ہیں کوئی نہ کوئی نیک کام کر کے اللہ کو خوش کرے، یہی اس کا شکر ہے۔ تو صدقے کی بہت ساری صورتیں ہیں، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، بھولے ہوئے کو راستہ بتانا بھی صدقہ ہے، کسی سواری پر سوار ہونے والے کی مدد کرنا یہ بھی کیا ہے بھائی؟ صدقہ۔ اس صدقے کی ساری صورتیں ہیں۔ یہ جب آدمی ان دونوں مواقع میں سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کا ورد کرے گا تو یہ بھائی کتنے بن جائیں گے؟ 600 بن جائیں گے۔ اس میں 360 تو ایک بیٹر آ جائے گا۔ اس حدیث پر بھی کیا ہو جائے گا؟ عمل ہو جائے گا۔ اور ایک اور حدیث بھی ہے، فقراء اور غرباء صحابہ جو تھے وہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کے آئے اور عرض کیا کہ یہ جو مالدار لوگ ہیں نا یہ ہم سے بڑھ گئے درجات، نماز روزہ ہم بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز روزہ کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ ہے، یہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، یتیموں کی، بیواؤں کی، غرباء فقراء کی، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، اور جہاد میں بھی بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہم خرچ کریں، یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں اگر تم وہ عمل کرو گے تو تم سے کوئی نہیں بڑھے، اور وہ یہی عمل ہے، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ پڑھ لیا کرو، تم سب سے آگے بڑھ جاؤ۔ کچھ دن تو چھپ چھپ آ کے وہ پڑھتے رہے، لیکن بات لیک ہو گئی تو وہ جو اس وقت زمانے کے جو مالدار تھے وہ جو صحابہ تھے انہوں نے بھی اس پر عمل شروع کر دیا۔ پھر غرباء حضور کے پاس آئے اور عرض کی اللہ کے پیغمبر مسئلہ حل نہیں ہوا، جو کلمات آپ نے ہمیں بتائے تھے وہ تو امیروں نے بھی پڑھنے شروع کر دیے، وہ تو پھر بھی ہم سے آگے رہے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس سے کسی کو روکا تو نہیں جا سکتا۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کو بھائی معمولی مت سمجھیں۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے وہ میزان عدل کا اتنا بڑا پلڑا جو 7 آسمان اور 7 زمینوں کو اپنے اندر سما لے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے وہ آدھا پلڑا ثواب سے کیا کرتا ہے بھائی؟ ڈھل جاتا ہے۔ جو آدمی 600 دفعہ روزانہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے گا اس کے پلڑے کا تو کیا کہنا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ تو مضمون بیان ہو رہا ہے کہ قیامت